عباده الذین اصطفیٰ، انتہائی واجب الاحترام معزز ساتھیوں، نوجوان بھائیوں، مجھے آج آپ حضرات کے سامنے توحید کے متعلق چند گزارشات عرض کرنی ہے۔ سامعین محترم، قرآن کریم نے جہاں توحید پر زور دیا ہے، اس کے بعد قرآن کریم نے شرک کی تردید پر زور دیا ہے۔ قرآن کریم نے اللہ کے وحدانیت کے بارے میں جو دلائل پیش کیے ہیں وہ منطقی اور فلسفیانہ انداز میں نہیں بلکہ مشاہدات کی بنیاد پر ثابت کیا ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین کے توحید کے متعلق واضح اعلانات ہو چکے ہیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ کے متعلق واقعہ آتا ہے کہ امام شافعی رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے اللہ کے وجود اور اللہ کی وحدانیت کس طرح پہچانا؟ امام صاحب نے جواب دیا کہ میں نے اللہ کے وجود کو شہتوت کے پتے سے پہچانا۔ وہ اس طرح کہ شہتوت کا پتا جب بکری کاتا ہے تو بکری سے مینگنیاں نکلنی شروع ہو جاتی ہے، اور جب یہی پتا ابریشم کاتا ہے تو ابریشم سے ریشم نکلنا شروع ہو جاتا ہے، اور یہی پتا جب ہرن کانے لگتا ہے تو اس سے مشک نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس کی ایک طبیعت نہیں ہے بلکہ اس کی 10 طبیعتیں ہیں، 10 سے بھی زائد طبیعتیں ہیں۔ تو اس سے اوپر، اس طبیعتوں سے اوپر اس کا بنانے والا کوئی ہے، تو کبھی ایک طبیعت اور کبھی دوسری طبیعت۔ تو اس سے میں پہچان گیا کہ اللہ کے وجود، اللہ کا وجود ہے، اللہ کی وحدانیت ہے۔ پھر انبیاء کرام علیہم السلام دنیا میں آئے اور انہوں نے اللہ کی توحید پر، اللہ کے وحدانیت پر ہزاروں دلائل قائم کیے۔ کسی نے مانا تو وہ ابو بکر صدیق بن گیا، عمر فاروق بن گیا، اور کوئی نہ مانا تو وہ ابو لہب اور ابو جہل رہ گیا۔ انبیاء کرام علیہم السلام نے رات دن معجزے دکھلائے اور یہ بتایا کہ اللہ کا وجود اور اللہ کی وحدانیت ثابت ہے۔ امام احمد بن حنبل سے کسی نے پوچھا کہ آپ مسلمان ہیں؟ کہا الحمدللہ میں مسلمان ہوں۔ کہا کہ آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ آپ مسلمان ہیں، اور مسلمان کہتے کسے ہیں؟ امام احمد بن حنبل اگر قرآن کریم سے سمجھاتے یا احادیث مبارکہ سے اللہ کی توحید اور وجود سمجھاتے تو وہ جاہل نہیں سمجھ سکتا تھا، بلکہ امام احمد بن حنبل نے ایک آسان انداز اختیار کیا اور کہا کہ میں نے دنیا کے اندر ایک محل دیکھا ہے، وہ محل چاندی کا تھا، اور اس محل کے اندر نہ کوئی دروازہ اور نہ کوئی کھڑکی، نہ کوئی روشن دان اور نہ ہوا کے آنے کا کوئی ذریعہ ہے۔ اور پھر اس چاندی کے محل کے اندر ایک سونے کا محل بن گیا ہے، اور اس سونے کے محل کا بھی یہی حال ہے جو چاندی کے محل کا ہے کہ نہ کوئی دروازہ، نہ کھڑکی، نہ روشن دان، نہ کوئی درز، کوئی چیز بھی نہیں۔ اندر کی چیز باہر نہیں آ سکتی اور باہر کی چیز اندر داخل نہیں ہو سکتی، بالکل بند ہے۔ تو جیسے ہی میں نے دیکھا اس کے اندر سے ایک جانور نکل آیا، اور اس جانور نے وہ حرکات شروع کیے کہ جو کوئی تجربہ کار جانور کرتا ہے۔ تو میں حیران ہو گیا اور میں اللہ کے وجود کو سمجھ گیا، اللہ کی وحدانیت کو میں سمجھ گیا کہ یہاں اندر کوئی چیز جا نہیں سکتی، تو یہ اندر سے باہر کس طرح آئی؟ تو میں سمجھ گیا کہ یہاں اندر پالنے والا کوئی چیز ہے اور اندر سے باہر دنیا کی طرف لانے والا کوئی ذات ہے اور کوئی وجود ہے۔ تو لوگوں نے کہا کہ امام صاحب، آپ نے یہ محل، سونے اور چاندی کا محل کہاں دیکھا ہے؟ ہم نے تو ابھی تک دنیا میں نہیں دیکھا، آپ نے کون سی دنیا میں دیکھا ہے؟ امام احمد بن حنبل نے فرمایا کہ یہی محل تمہارے گھر کے اندر بھی موجود ہے۔ تو وہ لوگ متحیر ہو گئے، حیران ہو گئے،
کہا کہ وہ کس طرح؟ امام احمد بن حنبل نے فرمایا کہ کیا آپ لوگوں نے انڈا نہیں دیکھا ہے کہ انڈے ایک زردی ہوتی ہے اور پھر زردی یہ سونے کے مشابہ ہے، اور باہر سے جو سفیدی ہوتی ہے یہ چاندی کے ساتھ اس کو تشبیہ دی ہے، تو اس سے جب جانور نکلتا ہے تو وہی جانور اپنی ماں کو دیکھ کر وہ ماں کی حرکات نقل اتارنا شروع کر دیتا ہے اور اسی طرح وہ ماں کی لغت سیکھ جاتا ہے۔ تو امام احمد بن حنبل نے فرمایا کہ اس واقعے سے اور اس مثال سے میں نے اللہ کے وجود کو سمجھایا ان کو، اور اللہ کے وجود پر دلیل قائم کی، تو لوگ حق کے بکے رہ گئے اور کہا کہ واقعی آپ نے اللہ کے وجود کو ثابت کیا۔ تو اللہ کی وحدانیت قرآن کریم سے مشاہدات کی بنیاد پر ثابت ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو شرک سے بچائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔